میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا بی بی نرجس خاتون کا تعارف کروا دوں. ویسے ان کی ہستی ایسی ہے کہ وہ کسی تعارف کی محتاج تو ہے نہیں, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا ان کا ذکر کر کے پھر امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بیان کروں آپ کے سامنے. بی بی نرجس خاتون جو تھی وہ روم کے بادشاہ کی, شہنشاہ کی بیٹی تھی, اور ان کا تعلق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. وہ عیسائی تھی. ان کا 3 جگہ عقد ہونا تھا لیکن نہیں ہوا. بی بی کو خواب میں بشارت ہوئی تھی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ جو ہے حضرت شمون ہے. بی بی جو ہے حضرت شمون علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے فرزند ہیں. تو رسول خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ ہمیں آپ کے شمون کی جو ہے وہ بیٹی کا رشتہ چاہیے اپنے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمون سے کہا کہ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی کہ نبی کا فرزند جو ہے اس کی بیٹی کا عقد جو ہے وہ آپ کی بیٹی سے ہو. رشتہ طے پایا. وہیں کے وہیں اسی خواب میں رسول خدا جو ہے, نور کا ایک منبر تھا جہاں سجایا گیا تھا, اور رسول خدا وہاں جا کے بیٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ بی بی نرجس خاتون کا اس طرح بی بی کا نکاح جو ہے وہ رسول خدا نے پڑھ کے اور ان کا عقد ہو گیا. بی بی کا عقد جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہو گیا. جب وہ صبح بیدار ہوئی تو انہوں نے یہ اپنے خواب کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا, انہوں نے اپنے تک اس کو رکھا. لیکن اس کے بعد وہ بہت بیمار رہنے لگی اور ان کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ یہ کس طرح کا میں نے خواب دیکھا ہے اور میرا عقد جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوا ہے. اور ان کو جو ہے ان کے جو دل میں ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی محبت بہت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. خیر وہ کافی بیمار ہونے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ خواب میں پھر 14 دن کے بعد ان کے خواب میں آیا کہ حضرت مریم جو ہے, بی بی مریم جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ایک بہت نورانی خاتون ہے اور وہ میری عیادت کے لیے آئی ہیں. وہ ان سے کہتی ہیں بی بی نرجس خاتون سے کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ آپ کے جو شوہر ہیں یہ ان کی جدہ ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. بی بی نرجس خاتون جو ہے وہ ان کی چادر سے لپٹ جاتی ہیں اور رو رو کے بی بی کہتی ہیں کہ بی بی آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں؟ جب میرا عقد ان سے ہو گیا ہے تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو بی بی ان سے کہتی ہیں کیونکہ آپ اب تک عیسائی ہیں, آپ محمد کو اللہ کو ایک مانے, محمد کو اس کا نبی مانے, تو حسن عسکری علیہ السلام جو ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے. بی بی نے جس طرح ان کو بتایا وہ اس طرح سے اس پہ عمل کر کے اور مسلمان ہو گئی اور اگلی رات ہی امام حسن عسکری علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آئے. امام علی نقی علیہ السلام کے ایک خاص صحابی تھے جن کا نام تھا سلمان بن قصاص. سلمان بن قصاص جو تھے وہ حضرت ابو ایوب انصاری علیہ السلام کی حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے تھے, ان کے فرزندان میں سے تھے. اچھا, امام کا جو خرید و فروخت ہوتا تھا امام علی نقی علیہ السلام کا وہ سلمان بن قصاص کرتے تھے. ایک دن مولا نے ان کو خط دیا, ایک رومی زبان میں مولا نے ان کو خط دیا اور مولا نے ان سے کہا کہ سلمان یہ آپ میرا خط لے کر جائیں بغداد, وہاں پہ ایک کشتی آئے گی جو روم سے کچھ کنیزیں لے کر آئے گی اور ان میں سے ایک کنیز ایسی ہوگی کہ جو خریداروں سے اپنے آپ کو بچائے گی, آپ ہمارا خط یہ ان کو دے دیجیے گا. سلمان بن قصاص گئے, انہوں نے دیکھا ایک کشتی, وہاں جو ہے وہ ایک خاتون جو تھی وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی خریداروں سے. تو سلمان قصاص نے جو ہے وہ خط مولا کا ان کو دے دیا. بی بی نے جب وہ خط کھول کے پڑھا تو وہ خط کو چومنے لگی, وہ پڑھ کے پھر دوبارہ چوم رہی, پڑھ کے پھر دوبارہ چوم رہی ہے. تو سلمان قصاص نے پوچھا اے خاتون آپ تو یہ بھی نہیں جانتی ہیں کہ یہ خط کس کا ہے, کس نے بھیجا ہے, بھیجنے والے کو بھی آپ نہیں جانتی ہیں, اور آپ خط سے آپ کو اتنی عقیدت اتنی محبت کہ آپ بار بار اس کو چوم رہی ہیں.
तो उन्होंने कहा सलमान बिन कसार सुनो। फिर उन्होंने अपना पूरा जिक्र सुनाया कि इस तरह से मेरा अक़द जो है बहुत पहले आसमान पे हो चुका है, जिसको नबी खुदा ने जिसका निकाह जो है वो नबी खुदा ने पढ़वाया। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे आए, किस तरह से आई। तो फिर बीबी नरजिस खातून ने उनको बताया कि मुझे जो है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हर रोज़ मिलने के लिए आते थे, और फिर उन्होंने ही मुझे आके कहा कि यहाँ से आपके जो दादा हैं वो कुछ कनीज़ें भेज रहे हैं बगदाद, तो आप कनीज़ें आ जाइएगा। फिर मैं जब आने लगी तो कश्ती में मुझसे किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैंने उनसे कहा मेरा नाम नरजिस है। तो उन्होंने कहा कि ये तो कनीज़ का नाम नरजिस। बहरहाल वो पहुँच गई। फिर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में उनको बीबी को पहुँचाया गया, और वहाँ जब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में बीबी पहुँची हैं तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको हमसे क्या चाहिए, हम आपको 10,000 दिनार दें। उन्होंने कहा नहीं, आप हमें 10,000 दिनार ना दें, आप हमें खुशखबरी दें, आप हमें एक फ़र्जंद अता करें। तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको हम हुज्जत खुदा अता करते हैं, खुदा की वो हुज्जत अता करते हैं, आपको वो फर्जंद हम देते हैं जो दुनिया में अदल व इंसाफ लेकर आएगा। फिर मौला ने बीबी हकीमा खातून अपनी बहन को बुलाया और उनको बुला के कहा कि हकीमा बहन, ये वो खातून हैं जिनका हमने आपसे जिक्र किया था, आप इनको अपने साथ बिठाएं और इनको बकाया जो दीन के इस्लाम के जो अहकामात हैं वो इनको बताएं। बीबी हकीमा खातून रिवायत करती हैं कि 14 शाबान के दिन मैं अपने भतीजे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गई। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गई। मैंने कहा कि हसन अस्करी बेटा, हम अब वापस जा रहे हैं। तो मौला ने कहा कि रुकिए अम्मा, अभी ना जाए, आज हमारे यहाँ एक फर्जंद आने वाला है। तो बीबी ने कहा मैं अभी तो नरजिस खातून से मिल के आई हूँ, मुझे तो ऐसे कोई आसान। तो मौला ने कहा कि ये कुदरत का राज है, जिसको राज में ही रखा गया है, जिसको पोशीदा रखा गया है, आप रात तक इंतज़ार करें। बीबी ठहर गई और बीबी ने सूरह कद्र की तस्बीह पढ़ना शुरू की। बीबी फरमाती है कि फजर का वक्त नज़दीक होने वाला था। उस वक्त मेरे और नरजिस खातून के दरमियान एक पर्दा हायल हो गया, एक नूर का पर्दा आ गया। उसके बाद कुछ देर के बाद हमने देखा कि नरजिस खातून जो है वो अपने बेड पे हैं और उनकी गोद में इतना हसीन नूरानी बच्चा है जिसके नूर से तजल्लियां निकल रही हैं। इतना नूरानी बच्चा है, और जैसे ही बीबी की गोद में हमने बच्चा देखा, कहने लगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठाया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना जद्द मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और उसके बाद फिर हमने देखा कि आसमान से जो है वो कुछ फरिश्ते आए और वो आके उस बच्ची के साथ अपने बाल मस करने लगे। इतने में देखा कि एक बड़ा फरिश्ता आया और उसने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया और वो आसमान की तरफ जाने लगे। तो बीबी नरजिस खातून ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से कहा कि ये हमारा बच्चा है, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, इसको क्यों लेकर जा रहे हैं। तो मौला ने कहा कि ये फरिश्ते हैं, इनकी परवरिश हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की परवरिश, और जब हमारा दिल चाहेगा तब वो इनको हमसे मिलवाने के लिए लेकर आएंगे, इनकी परवरिश आसमान पे होगी। और इस तरह मौला की जो है वो गैबत कुबरा जो है वो गैबत सुगरा जो है वो उसमें मौला चले गए थे। अच्छा, जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था तो अब मौला को ये था कि अब जाहिर होना चाहिए कि मेरा नायब कौन है, आखिरी हुज्जत कौन है। तो अब मौला ने अपने जो है ख़ास जो उनके उलमा थे उनको बुलाया, उनके ख़ास जो नायबीन थे उनको बुलाया और उनको बुला के बताया कि ये हमारे फ़र्जंद हैं मेहदी, ये हमारे फ़र्जंद हैं मेहदी, जो हमारे बाद हुज्जत खुदा होंगे, जो दुनिया पे अदल लेकर आएंगे, दुनिया पे इंसाफ आएगा, इनके दम से जो है वो सारे था। जब मौला के एक सहाबी थे अबू अदियान, मौला ने उनको कुछ खतूत दिए, आखिरी वक्त जब इमाम के थे
ان آخری دنوں میں جو ہے امام نے ان کو کچھ خطوط دیے اور ان سے کہا کہ یہ خط جو ہے وہ مدائن لے کر جائیں. ابو عدیان جب آپ واپس آئیں گے تو ہمارا جسد جو ہے وہ غسل کے تختے پہ ہوگا اور ہمارے گھر سے جو ہے وہ آہ و بکا ہوگی. تو ابو عدیان نے کہا کہ مولا پھر آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ میری جو نماز جنازہ پڑھائے گا وہ میرا نائب ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا. تو ابو عدیان نے کہا کہ مولا مجھے ایک نشانی اور بتائیے. انہوں نے کہا کہ جو تم سے خطوط، مولا نے خطوط دے کے بھیجا نا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ جو تم سے جواب مانگے خطوط کے تو سمجھنا کہ یہ میرا نائب ہے، یہ میرا نائب ہے. مولا ایک نشانی اور بتا دیجئے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ جو تھیلیوں کے اندر کا بتا دے کہ ان تھیلیوں کے اندر کیا ہے، تم سمجھنا کہ وہی میرا نائب ہے، وہی آخری حجت ہے، وہی فرزند زہرا ہے. کا جو جسد ہے وہ غسل کے تختے پہ ہے، جیسا مولا نے فرمایا ویسا ہی تھا، اور ان کے گھر سے جو ہے وہ رونے کی آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھیں. اور ان کے ایک بھائی تھے جو جعفر قذاب، بہت فاسق اور بہت خراب انسان تھے. تو جب وہ ابو عدیان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے پہ جو ہے وہ جعفر قذاب کھڑے ہوئے اور سب ان کو جو ہے وہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ اب آپ امام ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد اب آپ امام ہیں. تو سب ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے بھی ان کو مبارکباد دی، تعزیت کی اور مبارکباد دی کہ اب امام آپ ہیں. تو انہوں نے مجھ سے خطوط کا جواب نہیں مانگا. ابو عدیان نے کہا اس کا مطلب یہ جانشین نہیں ہے، اس کا مطلب کہ یہ آخری حجت نہیں ہے. ابو عدیان خاموش کھڑا رہا. اتنے میں جو ہے وہ عقیل آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ چلیے نماز جنازہ کا ٹائم ہو گیا ہے. اس وقت جب وہ جانے لگے تو جعفر قذاب جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. 5 سال کا بچہ آیا اور انہوں نے آ کے ان کی ابا سے پکڑا اور ان سے کہا کہ چچا جان ہم اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھیں گے. ابو عدیان نے کہا کہ اب ایک نشانی تو مجھے مل گئی کہ نماز جنازہ جو پڑھا رہا ہے تو وہی امام کا نائب ہے، لیکن ابھی 2 نشانیاں اور باقی تھیں. اچھا، سب پریشان تھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، اور یہ بچے کا تو کہیں کوئی ذکر نہیں تھا کیونکہ امام کو تو پوشیدہ رکھا گیا تھا، ان کے ظہور کو پوشیدہ رکھا گیا تھا، ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا تھا. تو عقیل ان سے جعفر قذاب سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کون ہے. انہوں نے کہا میں خود نہیں جانتا ہوں، میں نے خود آج دیکھا ہے یہ بچہ کون ہے. یعنی امام کی ولادت جو ہے وہ اتنی پوشیدہ رکھی گئی تھی کہ سگے بھائی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کون ہے. بہرحال اس کے بعد جب نماز جنازہ ہو گئی تو امام اپنے گھر کی طرف جانے لگے. 5 سال کا سن ہے مولا کا، اور مولا نے آ کے ابو عدیان سے کہا ابو عدیان ہمارے خطوط کے جواب کہاں ہیں، ہمارے خطوط کے جواب دے دو. ابو عدیان نے کہا اب دوسری نشانی مل گئی ہے، اب ایک نشانی اور مل جائے تو مجھے یقین ہو جائے کہ یہی حجت خدا ہے. اس کے بعد جعفر قذاب آ کے بیٹھے تو کچھ لوگ تھے جو قم سے ایک کاروان آیا تھا اور وہ آ کے جعفر قذاب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا معمول تھا کہ ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں کچھ تحفے تحائف لے کر آتے تھے اور کچھ رقم لے کر آتے تھے، کچھ خطوط لے کر آتے تھے. تو ہم تو سمجھے کہ امام جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے ہم امام کے لیے کچھ چیزیں لے کر آئے. تو اب ہم یہ کس کو دیں؟ جعفر قذاب نے کہا کہ یہ آپ ہمیں دیں، ہم ان کے نائب ہیں. تو ان کاروان والوں نے کہا، ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح امام کو نہیں دیتے تھے. ہم جب آتے تھے تو امام ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں تھیلی میں کیا ہے، فلاں تھیلی میں کیا ہے، فلاں کا خط ہے، فلاں کا خط ہے، وہ آپ ہمیں دے دیں. امام ہمیں بتاتے تھے تو ہم ان کو دیتے تھے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس کتنی تھیلیاں ہیں اور ان تھیلیوں میں کیا ہے، کس کس نے مولا کو خطوط بھیجے. وہ آپ تو جعفر قذاب جو ہیں وہ ایک دم غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا میں کوئی نجومی ہوں، میں کوئی غیب کا علم جانتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ انہوں نے کہا یہی ہمارا امام ہے، یہی ہمارا وقت کا امام ہے جس کو ہر بات کا پتہ ہے. اس کے بعد وہ 5 سال کا سن تھا. آخری دفعہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام کو جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے میں دیکھا گیا. اس کے بعد امام کی غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہیں. ٹھیک ہے بس اب یہ ختم ہو رہا تھوڑے، یعنی ہمارا امام موجود ہے،
ہمارا وقت کا امام موجود ہے بٹھا لینا کھلانا کھانا اور ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. گھر پہ کھا لے گا ادھر نہیں امام زمان علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا ہم اتنے پریشان ہیں، آپ آتے نہیں ہیں، ہماری پریشانی نہیں حل کرتے ہیں، ہماری مشکل نہیں حل کرتے ہیں. تو مولا نے ان کو جواب دیا. مولا نے ان سے کہا کہ مجھے اندازہ ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بس 2-4 منٹ ہوں گے آپ کے، بس اس کے بعد سب کو خوشبو آ رہی لگ رہا کھانے کی. جی کافی دیر ہو گئی ہے. تو کوئی بات نہیں، تو مولا نے ان سے کہا جب آج مولا کہ کا ایسا ذکر ہے ہو تو ہی اچھے نہیں سے ہو. سکتا کہ ہم کسی دن کسی لمحے اپنے شیعہ کو بھولے ہوں. ہمارے جتنے شیعہ ہیں ان کو نام بنام ہم ہر روز یاد کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو زمین ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. یہ ہماری حجت ہے جو قائم ہے، جس کی وجہ سے ہم بچے گئے ہیں. ورنہ ہم نہ ملیں، ہم کہیں گم ہو جائیں، ہم انہیں کی وجہ سے بچے ہوئے. ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے تو ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل، اتنا اللہ جل کہتے ہیں، مولا بس اب آ جائیے، مولا بس اب آ جائیے. عملاً ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے وقت کا بتاؤں، پھر میں اس کو تمام کروں گی. امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے منادی کرا دی مدینے میں کہ حسین جو ہے وہ مدینے کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان کے بیٹے وہ مولا حسین کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ مولا، میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ میرا ایک نواسا جو، ہم وہ صحابی تو نہیں ہیں، ہم ان صحابی کے فرزند کی طرح تو نہیں ہیں. اللہ جل اللہ جل اللہ جل تو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے اول جو ہے نا، امام سے توسل جو ہے کرنے کے لیے، امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے، سب سے اول جو ہے اپنے واجبات جو ہیں ان کو فوری طور پہ ادا کریں. معذرت کے ساتھ ہم شیعوں میں بہت ساری خرابیاں ہیں، ہم بہت اچھے بھی ہیں لیکن بہت برے بھی ہیں. مجلس کا ٹائم، ہماری مجلس اہم ہے، ہمیں نماز کی اتنی وہ نہیں ہے، ہمیں مجلس اہم ہے. مجلس واجب نہیں ہے، نماز واجب ہے. یہ اتنی جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ اس دین کو بچانے کے لیے دی گئی ہیں، اس نماز کو بچانے کے لیے دی گئی ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس تھوڑا سا اپنی شخصیت پہ غور کریں. اور میں بی بی نرجس خاتون کے توسل سے ایک بات آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہو سکتا ہے آج کا دور ایسا ہے کہ سبھی پریشان ہیں اور مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بی بی نرجس خاتون کا ایک عمل ہے 11 دن کا، زیارت عاشورہ کا. آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ نے صبح 12 بجے سے پہلے یعنی صبح کے پہلے پہر میں سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے زیارت عاشورہ پڑھنی ہے اور وہ پڑھ کے بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرنی ہے. یہ میں خود کر چکی ہوں. میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ بی بی نرجس خاتون کا صدقہ، بی بی نرجس خاتون کے بیٹے کے صدقے میں مجھے ملا ہے کہ ڈاکٹر تک مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ بچہ زندہ کیسے ہے. یہ بی بی نرجس خاتون کا معجزہ ہے. آپ زیارت عاشورہ پڑھیں اور پڑھ کے آپ بی بی سے کہیں، بی بی میں نہیں جانتی ہوں کہ میرا یہ کام کیسے ہوگا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے، یقین ہونا چاہیے، مجھے اتنا یقین ہے کہ بی بی آپ کے بچے کے صدقے میں آپ میری یہ مشکل ٹال دیں گی. مجھے اتنا یقین ہے میری یہ مشکل ٹل جائے گی. آپ 11 دن یہ عمل کریں. 11ویں دن جو ہے وہ آپ اچھا 2 رکعت نماز تو ویسے ہی زیارت عاشورہ کی پڑھی جاتی ہے، تو وہ آپ بی بی نرجس خاتون کو سب ہدیہ کریں گے، زیارت عاشورہ بھی اور 2 رکعت نماز بھی. اس کے بعد آپ معجزات دیکھیں، بی بی کی کمالات دیکھیں. رات میں جب آپ سوئیں تو 11 مرتبہ قل واللہ پڑھ کے امام کو ہدیہ پیش کریں اور امام کو سلام کریں. صبح جب آپ بیدار ہوں، آپ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ قل واللہ پڑھ کے، قل واللہ احد پڑھ کے اور بی بی امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں. اور امام کی جب آپ اٹھیں بیدار ہوں بستر پہ، آپ کہیں شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے. سوتے میں جان نکل جائے کیا پتا، مولا نے ہمیں سلامت رکھا ہے. صحیح ہے. السلام علیکم یا صاحب الزمان. آپ امام کو سلام کریں. ضروری نہیں ہے کہ صاحب الزمان کے نام سے سلام کریں. السلام علیکم یا فرزند زہرا. اور مولا کو اپنا یہ نام بہت پسند، سلام کریں. اور پھر پورا دن آپ مولا کی، آپ سوچیں سلام کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. تو اگر آپ مولا کو سلام کریں گے تو مولا آپ کو جواب نہیں دیں گے نا. اور جب مولا جواب دیں گے تو اس کے بعد سلامتی ہے.
آپ ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہیں گے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے. بس اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے جتنا کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں، تاکہ آپ جب امام آئیں تو ہم امام کے ساتھ ہوں. دوسرا یہ کہ ہم خواتین تو اب امام کی نصرت کے لیے کس طرح سے جا سکتے ہیں؟ ہم جنگ تو نہیں کر سکتے، مرد تو تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اس کا بھی میں آپ کو طریقہ میں تو ان کے کچن میں کام کر لوں گی. میں بتا رہی ہوں آپ جس کام میں ایکسپرٹ ہیں، کچن میں جانا، اب میں وہ کوکنگ کر میں لوں گی، ایکسپرٹ میں ہوں. برتن میں ورتن کہتی دھو ہوں لوں مولا گی اور کچھ جب آپ کام میں آئیں گے نا صفائی کا کر تو لوں گی، آپ کے سارے کر جتنے لوں بھی گی. انصار ہیں نا، جتنی بھی فوج ہوگی نا آپ کی، میں ان کو مزے مزے کے کھانے پکا کے کھلاؤں گی. تو آپ جس کام میں ایکسپرٹ ہیں آپ وہ کریں. جب ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی نا، تو ان دنوں میں جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت تھی، صفیہ نام تھا ان کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھیں جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے امام خمینی سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ پہ جاؤں گی، جہاد پہ جاؤں گی. تو امام خمینی نے کہا کہ آپ کیسے جائیں گی، آپ تو خاتون ہیں. مولا امام خمینی صاحب آپ مجھے جو ہے وہ لے کر چلیں، میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیسے جاؤں گی. میں آپ کے جو فوجی ہیں ان کے لیے روٹیاں بنا کے دوں گی. وہ اتنی بوڑھی خاتون تھی، ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن جب وہ وہاں گئیں جہاد پہ، جتنے بھی جو فوجی تھے ان کو وہ روٹیاں بنا کے دیتی تھی. اور اس وقت سے آپ دیکھیں ایران میں جو ہے نان صفیہ بہت مشہور ہے، وہ ان کے نام سے مشہور ہے. تو اس طرح ہم اپنا تھوڑا سا ہم اپنا حصہ شامل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ مولا قبول کریں گے. اور مولا ہمارے بچوں کو، ہم سب کو اتنی توفیق دیں کہ ہم مولا کے بہترین سپاہیوں میں ہمارا شمار ہو، الہی ہمارا مولا کی آمین، بہترین الہی کنیزوں میں آمین، شمار الہی ہو. آمین. آخر میں دعا کر کے اور بس تمام کروں گی. یا مادری حسنین المدد، یا مادری حسنین المدد، یا سیدہ یا فاطمہ، یا مادری حسنین المدد. تیرے کرم کی خبر پا کے آئے ہیں، ہم گردش حیات سے گھبرا کے آئے ہیں، طوفان مشکلات سے ٹکرا کے آئے ہیں، امن جو تیرے سامنے پھیلا کے آئے ہیں. للہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے ہمیں، خیرات بس حسین کی دلوائیے ہمیں. یا سیدہ یا فاطمہ، یا مادر حسنین المدد، یا مادر حسنین المدد. شوہر سے کہہ کے کام ہمارے کرائیے، بگڑ ہوئے نیت ہمارے بنائیے، ہر مشکل حیات سے ہم کو بچائیے. اولاد کا نہ غم کبھی ہم کو دکھائیے، اولاد جن کی ہے انہیں سالے قرار دے، سودی ہے کوئی گوت تو اس کو بہار دے. یا سیدہ یا فاطمہ، یا مادر حسنین المدد.